اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصار عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغديني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا بصير وخليفتي وصاحب لواء قد عدلت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء يقضى بي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله.
إنه نعم قد علمت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلام علیہ. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اما بعد قال امام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام بنی الاسلام علی خمس اقامت الصلاۃ وآتی الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم شہر رمضان
والولایۃ لنا اہل البیت علیہم السلام۔ تاجیل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، اپنی حوائج کی مقبولیت کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بہرحال چند نام ہیں کہ مرحومین کے لیے بہرحال یہ مجلس اس وقت برپا ہو رہی ہے۔ شب شہادت ہے مولانا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فاتح کی گزارش ہے مرحوم پیار علی بھائی، موسیٰ بھائی عبداللہ، مرحوم بادامی فیملی کے تمام مرحومین، ماسانی فیملی کے تمام مرحومین، فاطمہ بائی، پیر بائی ہاشم فیملی کے مرحومین، بابل فیملی کے مرحومین، ورتے فیملی کے مرحومین، شراف فیملی کے مرحومین، اور آپ سب جو حضرات اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے تمام مرحومین، اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے جملہ قبر المومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات عرض کریں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ بہرحال مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے پانچویں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، یعنی یہ 5 چیزیں اسلام کی مین بنیاد ہیں، مولا کے فرمان کے مطابق، آقا کے فرمان کے مطابق۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا، و اعطاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، و حج بیت اللہ، اور پروردگار کے بیت کا، کعبے کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، و صوم شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزوں کا رکھنا، اور 5ویں چیز و ولایت لنا اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ یہاں پہ بہرحال اس چیز کو معصوم نے جو ارشاد فرمایا ہے، غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے کہ جو چیز معصوم فرماتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے حجت ہوتی ہے۔ معصوم کا ہر فعل، معصوم کی ہر تقریر، معصوم کی ہر چیز ہمارے لیے حجت ہوا کرتی ہے۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں اس دین اسلام کے راستے پر چلنے کے طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس اسلام پر چلیں تاکہ ہماری زندگیاں کامیاب ہوں، تاکہ ہم موفق ہوں اور کامیابی ہمارے قدم چومیں۔ مولانا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بنیاد اسلام کو بتا دیا، اساس اسلام، بنیاد اسلام کو بتا دیا کہ اسلام کا اثاثہ کس چیز کے اوپر ہے۔ پہلی چیز مولانا نے فرمایا نماز کا ادا کرنا۔ نماز ایک ایسی شے ہے کہ جو معاف نہیں کی جا سکتی۔ نماز ایک ایسی شے ہے کہ جو معاف نہیں کی جاتی، ہر حال میں آپ کو نماز کو ادا کرنا ہے۔ پروردگار نے جس نماز کو ہم پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اس نماز کو ہمیں ہر حالت میں اس کو انجام دینا ہے۔ یہ کہ نماز کے لیے پروردگار نے ہمارے لیے تخفیف ضرور دی ہے کہ اگر سفر کی حالت میں ہیں، آپ مسافر ہیں، تو 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز ختم نہیں کی گئی ہے، یعنی آپ کو پڑھنا ہی ہے۔
اس لیے نماز دین کا چہرہ، پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کہ ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهُهُ وَوَجْهُ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، دین کا چہرہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والا انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور وہ شخص اس سے بڑھ کر کامیاب کون ہوگا کہ جو نماز کو اول وقت پر ادا کرے۔ شیخ حسن علی نخودکی کی بہرحال ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، عارف گزرے ہیں، کہ شیخ حسن علی نخودکی کی جن کے حرم امام رضا علیہ السلام میں صحن انقلاب میں جب آپ وارد ہوں گے تو گیٹ کے پاس ان کی قبر ہے۔ کہتے ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک پیر مرد ہے، ایک بوڑھا انسان ہے، ہمیشہ مسجد میں جب بھی آتا ہے میں نے اس کو دیکھا اول صف، یعنی قبل اس کے کہ کوئی وہاں پر مسجد کے اندر وارد ہو، سب سے پہلے یہ صف کے اندر ہی موجود رہتا ہے، اور ہمیشہ تینوں وقت کی نمازوں کو پابندی سے یہ باجماعت ادا کرتا ہے۔ یہ شخص چہرہ وجیح ہے، محترمانہ چہرہ ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، خوش اخلاق، خوش رفتار، خوش گفتار انسان ہے، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، ہر کوئی اس سے ملتا ہے۔ کہتے میں بھی اکثر ان کو دیکھا کرتا تھا، کافی عرصے سے میں بھی نماز پڑھنے آتا، لیکن کبھی ان کو جو ہے میں نے نماز نہ دیکھا کہ وہ دوسری صف میں آ کر بیٹھے ہوں، ہمیشہ اول صف میں آ کر بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی میری نماز قضا ہو جاتی تھی یا میں دیر سے پہنچتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ پہنچا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن بہرحال نماز کے بعد میں نے ان سے سوال کیا، ان کے پاس جا کر بیٹھا، سلام علیکم ہوا، بہرحال ان سے میں نے سوال کیا کہ میں بہرحال اتنے عرصے سے آپ پر نگاہ رکھے ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کبھی میں نے اول صف سے دوسرے صف میں آپ کو نہ دیکھا، ہمیشہ آپ نماز اول وقت پڑھا کرتے ہیں اور اول صف میں ہمیشہ رہتے ہیں، اتنا سین آپ کا ہو چکا ہے، آپ کس طرح سے پابندی کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں جوان تھا اور میں شیخ حسن علی نخودکی کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ آغا میری 3 حاجتیں ہیں، اگر یہ میری 3 حاجتیں مل جائیں تو آپ جو مجھ سے کہیں گے میں وہ کروں گا، لیکن یہ 3 حاجتوں کو میرے لیے کوئی دعا بتا دیں، کوئی ایسی چیز بتا دیں، وظیفہ بتا دیں کہ میں جو اس چیز کو انجام دوں، تاکہ میری یہ 3 حاجتیں میرے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر یہ میری حاجتیں انشاءاللہ یہ پوری ہو گئیں تو آپ جو کہیں میں کرتا رہوں گا اور اس وظیفے میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں گا۔ کہا پہلی حاجت تمہاری کیا ہے؟ کہا خدا سے میں پہلی حاجت یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے اچھی زندگی دے دے کہ جس میں ہر چیز فراہم ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ کہا اول وقت نماز جماعت کے ساتھ ہمیشہ ادا کرو۔ کہا دوسری چیز کیا ہے؟ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی حسین اور خوبصورت اور نیک اور صالح اور مومنہ میری زندگی میں آ جائے۔ کہا جاؤ اور اول وقت ہمیشہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ کہا تیسری حاجت تمہاری کیا ہے؟ کہا تیسری حاجت میری یہ ہے کہ مجھے کوئی اچھا سا کاروبار باعزت و وقار مل جائے اور لوگوں کے درمیان میری عزت و آبرو باقی رہے، تاکہ میری زندگی اس معاش سے گزر سکے اور دوسروں کے لیے بھی میں سہارا بن سکوں۔ کہا اول وقت جا کر نماز پڑھو، جماعت سے ادا کیا کرو۔ کہتے میں نے ان کی 3 نصیحتوں کو گٹھا باندھ کر رکھ لیا، اور اس اول جوانی سے میں نے نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور آج تک میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے نماز کو پڑھا بھی چند وقفہ گزرا تھا کہ اللہ نے میری پہلی حاجت کو پورا کر دیا۔ کہتے میں نے نماز کو ترک نہ کیا، اول وقت نماز کو جماعت سے میں ادا کرتا رہا۔ اللہ نے مجھے نیک اور صالح اور مومنہ ہمسر عنایت کی
کہ الحمدللہ میں اس کے ساتھ ہنسی اور خوشی سے ابھی تک زندگی بسر کر رہا ہوں، کہ آج تک مجھے کبھی کوئی اس کی طرف سے شکوہ نہ ملا اور آج تک کبھی اس نے آخ تک نہ کہا ہے، میری ہر بات کو مانتی ہے، میری مطیع ہے، میری فرما بردار ہے، اور آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس نے مجھ سے کسی چیز کا شکوہ کیا۔ ہمیشہ جب میں گھر جاتا ہوں تو خندرو ہنسی اور خوشی سے مجھ سے پیش آتی ہے کہ میں اپنے تمام غم کو اس کو دیکھ کر بھول جایا کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اولادیں دی ہیں، میں ناتی پوتے والا بھی ہو چکا ہوں، لیکن ابھی تک میری ازدواجی زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یعنی اتنا نیک اللہ نے مجھے نیک سیرت عورت دی ہے کہ جس پر میں ناز کرتا ہوں اور فخر کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار سے کہ معبود ہمارے جوانوں کو بھی نیک اور صالح پروردگار انہیں مومنہ شریک حیات انشاءاللہ عنایت کرے، اور جو مائیں اور بہنیں اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، پروردگار سے یہی دعا ہے کہ معبود انہیں نیک اور صالح اور مومن بندہ عنایت کرے۔ ازدواجی زندگی بڑی اہم زندگی ہے۔ اگر انسان اپنی شریک حیات کے ساتھ اگر خوش ہے تو تمام دکھ اس کے لیے خوشیوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ اگر اس کی بیوی، اس کی ہمسر، اگر ہم سفر ہے اس کی زندگی میں، ہر مشکل و گرفتاری میں اگر اس کے شانے بے شانہ کاندھا بے کاندھا اگر چل رہی ہے اور اسے ڈھارس دیتی ہے، آس دیتی ہے، اس کی ہمیشہ اگر ہمدرد رہتی، تو اس سے خوشبخترین مرد نہیں ہوگا کوئی۔ لیکن خدا نہ کرے کسی گھر کی عورتیں بد اخلاق ہوں، زبان کھلی ہوئی ہوں، زبان دراز ہوں، کہ ماشاءاللہ آج معاشرے میں بہت زیادہ ہے، دیکھا جاتا ہے شوہروں کی عزتیں کس طرح سے کی جاتی ہیں، دوسروں سے تو ہنس کے ملنا، دوسروں سے تو اخلاق سے پیش آنا، لیکن اکثر اپنے گھر والوں، شوہر کے گھر والوں سے بد اخلاقی سے پیش آنا، شوہر سے بد اخلاقی سے پیش آنا، لیکن اس کے برعکس اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں سے بالکل اس کا الٹا رویہ اس کا رہتا ہے، جتنا رویہ شوہر اور شوہر کے گھر والوں سے رہتا ہے۔ خدا سب کو ہدایت کرے کہ اگر ہمسر اور عورت اگر نیک اور صالح ہے تو اس کی جتنی بڑی بھی اس پہ مشکلات کیوں نہ ٹوٹ جائیں، مرد سب کچھ برداشت کر لے گا۔ لیکن اگر گھر میں چین و سکون نہیں ہے تو زندگی باہر اور اگر گھر کے اندر کی اگر دونوں زندگیاں ایک ہے تو یعنی وہ بدبخترین انسان ہے۔ وہ کہ گھر کے اندر انسان اگر چین و سکون چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں پہنچے تو اسے چین و سکون بیوی بچوں سے ملے، اگر وہ چین و سکون اگر اسے وہ نہیں مل رہا ہے تو سوچو اس پر کیا بیت رہی ہوگی، کلیجے پہ اس کے خنجر چلتا ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ ہماری بچیاں اور بچے، ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز کا خیال کریں، اپنے گھرانے کی زندگی کو سنواریں اور اپنی فیملیوں کے اندر محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام پیدا کریں۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ بچے انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے میں اپنے بزرگوں کا انشاءاللہ ادب و احترام کریں اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ۔ تیسری چیز کہتے جو میں نے چاہا تھا کہ اللہ مجھے ایک اچھا کاروبار دے دے، رزق روزی دے، اللہ نے مجھے بہت ہی اچھا کاروبار دیا، پروردگار نے مجھے رزق و روزی دی اور اتنا عنایت کرتا ہے کہ پروردگار مجھے کہ میں بھی کھاتا ہوں اور میرے اعزاء و اقارب اور رشتہ دار بھی کھاتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے بہت لوگوں کو، لیکن وہ اپنے ہی بینک بیلنس کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے جو ہمیں روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ پروردگار نے نہیں معلوم کس کے نصیب سے ہم کو وہ چیز عنایت کی ہے، کس یتیم، کس بیوہ، کس مستحق، کس پڑوسی، کس رشتہ دار، کس کی وجہ سے جو ہے وہ چیز پروردگار نے ہمیں عنایت کی ہے۔
یعنی معبود نے جو ہمیں دیا ہے اس کو چند حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سب اٹھا کر دے دے. جو اپنی ضروریات کا ہے سب کچھ کے بعد جو اضافہ اس میں آ رہا ہے اس میں دوسروں کا حق بھی ہے, اس میں امام کا بھی حق ہے, معصوم کا بھی اس کے اندر حق موجود ہے کہ وہ خمس جو نکالا جاتا ہے وہ معصوم کا حق ہے, خدا اور معصوم کا حق ہے جو دیا جاتا ہے. تو پہلی چیز معصوم نے کیا فرمایا؟ اقامت الصلاۃ. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کا اثاثہ کیا ہے؟ کہا نماز کا قائم کرنا. دوسرا وآت الزکات, زکات کا ادا کرنا. زکات کا ادا کرنا. اب زکات سے مراد تنہا فقط اور فقط وہی نہ لے لی جائے جس کے پاس کھیت ہے, غلات ہیں, جانور ہے. برابر اس زمانے میں کس کے پاس یہ سب ساری چیزیں مہیا ہو سکتی ہیں؟ تو ہم کہیں کہ ہم زکات نہیں دیں گے. زکات سے مراد یہاں پر خیر و خیرات کی بھی ہے اور صدقات کی بھی ہے. جیسے زکات مال ہے, زکات فطرہ ہے, اور بہت سی ایسے رقوم ہیں. دوسروں کی مدد کرنا یہ زکات ہے. علم حاصل کر کے بیٹھ جانا یہ قباحت ہے, برا ہے. علم کی نشر و اشاعت کرنا یہ علم کی زکات ہے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں, ہر شے کے لیے ایک زکات ہے. والدین کی اطاعت کرنا, فرم برداری کرنا یہ ہمارے لیے زکات ہے. حکم پروردگار کی فرم برداری کرنا, مال کا نکالنا, صدقے کا دینا, خیرات کرنا, صلہ ارحام بجا لانا, ایک دوسرے کی احوال پرسی کرنا یہ زکات ہے. یہ زکات ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا حج بیت اللہ کا حج کرنا ہے, یعنی جس کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے, جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کو انجام دے, وہ حج کو بجا لائے. کیونکہ ہر انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے, اور یہ ہے کہ جب صاحب استطاعت ہو جائے تب اس حج کو کر ڈالے جو اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ روزے کا رکھنا ماہ رمضان میں یہ واجب ہے. لیکن بہت سے واجبات کو خداوند عالم نے تخفیف دے دی. اگر بیمار ہے تو بیمار پر روزہ نہیں ہے اس وقت, یا مریضی اور بیماری کے حالت میں ہے, سفر کے حالت میں ہے, تو خداوند عالم نے اپنے واجبات میں بھی اس کے لیے اس وقت تخفیف دے دی ہے. رمضان کے روزوں کو رکھنا یہ اسلام کی بنیاد ہے, یہ اسلام کا اثاثہ ہے, یہ اسلام کی نشانی ہے. پھر جو اس میں سب سے اہم چیز ہے مولا فرماتے ہیں والولایت لنا اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. ہم اہل بیت کی ولایت یہ اساس اسلام ہے اور بنیاد اسلام ہے. تمام چیزوں کو خداوند عالم نے یہاں پر بہرحال رخصت کر سکتا ہے. کہ حدیث ایک اور ہے, میں عرض کروں کہ مولا نے ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا ہے کہ فجعل منہم الاربع رخصہ. ان 4 چیزوں میں سے, یعنی جو 5 چیزیں ہیں اس میں سے 4 چیزوں کی تو رخصت ہے. نماز آپ نہیں پڑھ سکے, چلے بعد میں پڑھ لیں, مثلا مسافر ہے, بیمار ہے, نہیں پڑھ سکا, بعد میں قضا کر لے, پڑھ لی جائے. زکات نہیں دے سکا, بعد میں دے دے. حج نہیں کر سکا, بعد میں کر لے. روزہ نہیں رکھ سکا, بعد میں رکھ سکتے, روزہ رکھ لے, جب صحیح ہو جائے تب رکھ لے روزہ. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں میں 4 چیز کی تو رخصت ہے, لیکن ایک چیز کی رخصت نہیں ہے. لم یجعل فی ولایت رخصہ, ولایت میں کوئی رخصت نہیں ہے. بیمار ہو تب بھی ہماری ولایت تم پر واجب, سفر میں ہو تب بھی ہماری ولایت تم پر واجب, بوڑھے ہو چکے ہو, عجوزہ ہو چکے ہو تب بھی ہماری ولایت تم پر واجب. کسی بھی حالت میں ہو ہماری ولایت تم پر واجب ہے. اس کے لیے کوئی رخصت نہیں, اس کے لیے کوئی راستہ آپ کے لیے نہیں. آپ کو ہماری ولایت پر باقی رہنا ہے, ہم اہل بیت کی ولایت. اور جب تک ہم اہل بیت کی ولایت نہ ہو تو یہ سارے اعمال بھی تمہارے ناکام ہوں گے. عزیزوں, اسلام کی بنیاد خداوند عالم نے
ان 5 چیزوں پر رکھی۔ آج جو ہمیں جس طرح سے بھی بہرحال یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال زحمات ہے کہ جن کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تاریخ ہے، بہرحال اس کا ثواب انشاءاللہ ہم سب آپ سب کے تمام مرحومین کے لیے انشاءاللہ اس مجلس کا ہوگا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، باقر کے معنی جو کہ حدیثوں میں آیا ہے، باقر کے معنی ہیں شگافتہ کرنے کے، ایک دانے کو شگافتہ کرنے کے۔ باقر کے معنی جو آئے ہیں علم کو گشادہ کرنا، علم کو پھیلانا، علم کو شگافتہ کرنا۔ جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آپ کا لقب باقر ہے، نام آپ کا محمد ہے، کہ جو باقر کے معنی ہے کہ یعنی شگافتہ ہونا۔ جس طرح سے کھیت کو جوتا جاتا ہے، اس میں دانہ یعنی کھیت کو جوتتے ہیں، اس کو شگافتہ کیا جاتا ہے اس کے اندر دانے کو ڈالنے کے لیے، زراعت کے لیے۔ ایک اور معنی جو کہ بہار کے اندر یہاں پہ بہرحال علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے مولا کے لیے، کہ فرماتے ہیں کہ مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آقا وہ ہستی وہ ذات ہیں کہ ملتا ہے کہ مولا شکم مادر میں مثل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بہرحال اولاد میں سے ہیں، اور یہ خاندان طہارت اور خاندان نبوت سے آپ کی والدہ ہیں، کہ جن کا بڑا ہی رتبہ، بڑا ہی مرتبہ ہے۔ اور ملتا ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے ایک نور پھیلا، اور ولادت کے بعد ملتا ہے کہ علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو آپ 3 مرتبہ چھینکتے ہیں، چھینک آپ کو آتی عطس سے، اور 3 مرتبہ چھینکنے کے بعد آپ نے خدا کے ذکر کو وہاں پر کیا اور حمد خدا بجا لائے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ مولا کی زندگی تقریباً 57 سال آپ کی عمر تھی، اور دوران امامت جو تھا آپ کا لگ بھگ 19 سال آپ نے امامت، دوران امامت کا آپ کا سلسلہ رہا۔ اس دوران آپ کو ایک لقب اور بھی ملا ہے باقر العلوم کا، یعنی اتنی زیادہ نشر و اشاعت کی ہے علم کی، اور اتنی زیادہ آپ سے حدیثیں ملتی ہیں 6 آقا اور 5ویں آقا سے، کہ باقر العلوم کا آپ کا لقب یہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور آپ کی شہادت جو مشہور تاریخ آپ کے لیے نقل کی جاتی ہے وہ 7 ذی الحجہ ہے، اور آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک جس نے آپ کو زہر دے کر مولا کو شہید کروایا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مولا وہ ہیں، آپ کی ذات وہ ہے کہ جس کو پیغمبر اعظم نے سلام کہلوایا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جناب رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر اعظم کہتے ہیں جابر کیا میں تمہیں بشارت دوں کہ تمہاری عمر خدا اتنی طولانی کرے گا کہ تم ہماری نسل کے 5ویں نائب کی تم زیارت کرو گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسمی شمائل و شمائلی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی شباہت و شمائلت میری ہی طرح سے ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے جابر تم اس سے زیارت کرو گے، اس سے اس کی ملاقات کرو گے، اور جس وقت تم اس سے ملاقات کرنا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا، تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ پیغمبر اعظم کی وہ ذات ہے کہ جس پہ تمام انبیاء نے سلام کیا ہے، پیغمبر اعظم کی وہ ذات ہے کہ جس کی ذات پر ہر مسلمان ہر نماز میں سلام کہتا ہے۔
पैगंबर आज़म वो ज़ात है कि जिसका एहतराम और अदब दुनिया का हर इंसान करता है, दुनिया का हर फ़िरका करता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने पांचवें आका पर, वो नबी कि जिसकी रिसालत को तमाम दुनिया सलाम करती हो, अव्वल से आखिर तक तमाम ख़ातम जिसको सलाम करते हों, तमाम अंबिया जिसको सलाम करते हों, तमाम सुलहा जिसको सलाम करते हों। पैगंबर की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके एहतराम में तमाम अंबिया खड़े हों, जिसके अदब में तमाम मलाइका और हूरें खड़ी हों। पैगंबर आज़म वो है कि जिसके दर पर मलक आकर सलाम करते हों। क्या रुतबा होगा, क्या मर्तबा होगा, मैं अर्ज़ करूं अपने और आपके पांचवें आका का, कि वो नबी कि जिसको सारी दुनिया सलाम करती हो, क्या रुतबा होगा इस पांचवें आका को कि जिस पर खुद पैगंबर आज़म सलाम भेज रहे हों। मोहम्मद बाक़िर वो हैं, रसूल खुदा वो हैं कि जिस पर दुनिया के तमाम अशिया सलाम करती है, और कहते हैं मोहम्मद बाक़िर वो हैं कि जिस पे पैगंबर आज़म सलाम करते हों। क्या रुतबा होगा इमाम का कि वो नबी सलाम करे जिसको नबी ख़ातम कहा जाता है। कहते जिस वक्त जनाब जाबिर की मुलाकात हुई है और आपने बहरहाल जिस वक्त आपको देखा, कहते हैं कि पहचान न सके जनाब जाबिर। बहरहाल आपने कई इमामों का दौर देखा, मौला अमीरुल मोमिनीन का ज़माना देखा, इमाम हसन का देखा, इमाम हुसैन का देखा, चौथे इमाम का ज़माना देखा। हमेशा या बाक़िरो की तस्बीह पढ़ा करते थे, या बाक़िरो को तस्बीह पढ़ा करते थे, रोया करते थे, गिरिया किया करते थे कि कब मेरी ज़ियारत होगी पांचवें नायब से। कहते एक दिन एक जगह पर देखते हैं एक बच्चा है, सलाम किया, बातचीत होती है, चेहरे से बड़ा ही वजी है। कहते गुफ्तगू ऐसे कर रहे थे जैसे लगता था कि फूल झड़ रहे हों। चेहरे पे वो नूरानियत और वजाहत है, और चेहरे पर ऐसी मासूमियत है कि दिल करता था कि बढ़कर आगोश में ले लिया जाए। कहते बातचीत जाबिर से होती रही। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है। इसी तरह से सवाल करते चले गए, सवाल करते जाते हैं। एक मर्तबा कहते इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम मुस्कुरा रहे हैं और जाबिर के चेहरे को देख रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये जाबिर, आप उस पैगाम को क्यों नहीं पहुंचाते जो मेरे जद रसूल खुदा ने आपको दिया है। कहते हैं एक मर्तबा कदमों पे गिर जाते हैं, आँखों से अश्क बह रहे हैं, इमाम बाक़िर के चेहरे की ज़ियारत फरमाते हैं और कहते हैं कि हाँ, आपके जद ने मुझसे वसीयत की थी, फरमाया था कि मुझे आपकी ज़ियारत होगी और आपका चेहरा मुझे देखना नसीब हो। कहते पैरों पे गिरना चाहते हैं, मौला ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगाया और फरमाते हैं कि ये जाबिर, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, आपका मर्तबा बहुत बड़ा है, आप हमारे जद के सहाबी हैं, आपने हमारे अजदाद को देखा है। कहते हैं सलाम के पैगाम को भेजा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा काबिल गुफ्तगू हो, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि गुफ्तगू में कर सकूं, कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलामों से भी बहुत मोहब्बत किया करते थे, और अच्छे से अच्छा खाना आप अपने ग़ुलामों को दिया करते थे, और मौला सादी सी ज़िंदगी गुजारते थे, अपने लिए सादे खानों का इस्तेमाल करते थे, और इतनी मोहब्बत और प्यार से पेश आया करते थे। कहते हैं कि आपके ग़ुलाम हमेशा यही मुंतज़िर रहते थे कि मौला कभी हमसे कोई काम कह दें। जहाँ तक हमेशा इम्कान में होता तो मौला अपने काम को खुद किया करते थे। यह सीरत फ़र्ज़ंद रसूल। आज इन चीज़ों को हमें अपने अंदर भी अपनाना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई काम करने वाले हैं, हमारी दुकानों पे, हमारे ऑफिसों में, तो वही किरदार जो पांचवें इमाम का था वही अपनी ज़िंदगियों में लेकर आए इंशाअल्लाह। मिलता है कि अबा बसीर एक मरतबा मौला की खिदमत में बैठे हुए थे, आका से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और मौला से कहते हैं आका, ये मेरे फ़र्ज़ंद रसूल, गुज़िश्ता अंबिया हर किसी के पास कोई ना कोई मोजिज़ा था। कोई मुर्दे को ज़िंदा कर देता था, कोई बीमार को सही कर देता था, कोई लोहे को मोम कर देता था, कोई पानी पर चला करता था। हर किसी के पास कोई ना कोई मोजिज़ा था। कोई ठोकर मारता था तो मुर्दा उठकर बैठ जाया करता था। आप तो फ़ख्र अंबिया हैं, आप भी तो मोजिज़ा दिखा सकते हैं।
आप मेरी बीनाई को वापस ला सकते हैं। मौला मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ए अबू बसीर क्या कहना चाहते हो? कहते हैं, मौला ज़माना हो गया, मेरी बीनाई जा चुकी है आका, आप तो जानते हैं। मेरी भी दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करूं। ए आका, मैं इस दुनिया को देखूं। क्या हो सकता है मेरे आका कि आप मेरे चेहरे की रोशनाई को वापस कर सकते हैं? मौला फरमाते हैं, क्यों नहीं, अल्लाह ने यह अख्तियार हमारे हाथों में भी दिया है। कहते हैं, मौला ने एक मरतबा उनके चेहरे पर अपने हाथों को फेरा। कह रहे फर्जंद ज़हरा के चेहरे पे हाथों का फेरना ही था उनके। कहते हैं, एक मरतबा आंखें मुनव्वर हो गईं और कहते हैं ज़बान पर दुरूद सलाम जारी हुए। आका के कदमों में सर को रख दिया, मौला के दस्त मुबारक का बोसा देते हैं, पेशानी का बोसा देते हैं और दुनिया को देखते हैं और फरमाते हैं, फर्जंद रसूल आपने मेरी आंखों की बीनाई को वापस कर दिया। मौला फरमाते हैं, ए अबा बसीर, ए अबा बसीर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए शायद मसलहत यही रखी हो। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ए अबा बसीर, एक बशारत देना चाहता हूँ। मैं ज़मानत लेता हूँ तुम्हारी बहिश्त की कि अगर ये बीनाई जैसे थी तुम्हारी उसी तरह से अगर हो जाए। खुदावंद आलम ने हमको जो आँख दी है, आँख जब तक हमारे पास है, जितने इन आँखों से हम गुनाह करेंगे हर एक एक का हमें जो है हिसाब देना होगा। और उस दुनिया में तुम्हें अल्लाह इससे बढ़कर वहाँ दर्जा और मकाम इनायत करेगा। ये अल्लाह की मसलहत है कि परवरदिगार ने तुम्हारे गुनाहों को कम करने के लिए या तुम्हारे इम्तिहान के लिए अब तुम्हारी बसीरत को तुमसे ले लिया है। अगर तुम उसी तरीके से जैसे पहले थे अगर चाहते हो जाओ तो मैं तुम्हारे बहिश की मैं ज़मानत लेता हूँ। एक मरतबा कहते हैं आँखों से अश्क हुए, कहा फर्जंद रसूल ऐसी मैं हज़ार दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ। या आका एक मरतबा और मैं आपके चेहरे की ज़ियारत कर लूँ। आका मुझे वहाँ यहाँ की मुसीबतें बर्दाश्त नहीं हैं आका, कि मैं ये मुसीबतों को जो यहाँ झेल रहा हूँ, लेकिन मैं इन मुसीबतों को वो बर्दाश्त कर सकता हूँ उस मुसीबत के एवज़ में जो मुझे मरने के बाद मिलने वाली हैं। कहते हैं मौला ने दोबारा चेहरे पर आँख उनके चेहरे पर हाथों को फेरा और उनकी बीनाई फिर वैसे के वैसे ही हो गई। इमाम के बहुत से वाक़यात हैं, बहुत मनाज़रात हैं कि इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाएगा। इमाम मिलता है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आपको ज़हर दगा से मेरे आका को शहीद किया गया। कहते मौला को जिस वक्त जहर दिया गया है और जिस्म पे जब आपके जहर का गलबा बढ़ने लगा तो आपने अपने फ़र्जंद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहते मौला ने बैठाल कर वसीयतें करना शुरू की। आका ने जो अमानतें थीं वो बताई और जो अमानतें देना थी वो अमानतें दी। और उसके बाद कहते हैं मौला के चेहरे पर एक अजीब से आसार नमूदार होने लगे और कह रहे हैं वो वक्त भी आता है कि जिस वक्त मौला के जिस्म उनसुरी से रूह परवाज़ करती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मौला की वसीयत के मुताबिक कि मौला ने फरमाया था कि तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफ़न देना और देखो कफ़न में मेरे अम्मामे को मेरे साथ रख देना और उस एहराम को रख देना जिससे मैंने हज बजा लाए हैं। और उसके बाद फरमाते हैं आका ने उस पारचे के लिए कहा कि जिस पारचे को उस कपड़े को अपने साथ रखा करते थे, कहते इसको कफ़न में मेरे साथ रख देना। 3 चीज़ें थी जिसके लिए मौला ने वसीयत फरमाई। मिलता है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने आका ने उन्हें गुस्ल कफ़न दिया। बड़े ही अदब एहतराम से जनाजा आका का उठाया गया है और लाकर जन्नतुल बकी के अंदर आपकी जद्दा ज़हरा के किनारे दीगर इमामों के किनारे लाकर वहाँ पे दफन किया गया है। आज वीरान है जन्नतुल बकी। दिल ये कहता है कि खुदाया ए परवरदिगार भेज दे, फर्जंद ज़हरा को भेज दे कि जन्नतुल बकी को आकर वो तामीर करा लें। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कहते बचपन से जिन्होंने मुसीबत ही मुसीबत देखी, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम वो हस्ती है। कहते हैं 4 साल या 5 साल का आपका उम्र है, आपकी उम्र है और करबला में आप मौजूद हैं आंखों के सामने। खुदा न करे किसी बेटे के सामने बाप की बेहतरामी की जाए। कहते इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने
اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا باپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی، اونٹ کی ننگی پشت پر امام زین العابدین کو بٹھایا گیا۔ راوی نقل کرتا ہے امام باقر کو بھی اسرا کے ساتھ اسیر کیا گیا، آپ کے بھی ہاتھوں میں رسن باندھی گئی اور اسیروں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پیادہ لے کر چلے۔ امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا جب میرے جد حسین کے جنازے پر پہنچے، کہتے میں بابا کی آنکھوں میں اشک بھرا ہوا دیکھ رہا تھا، میرے بابا کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا کہ پھوپھی اماں نے ایک مرتبہ میرے بابا کو متوجہ کیا۔ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں میرے بابا نے گریہ کیا، پھوپھی اماں میرے بابا کا جنازہ میری آنکھوں کے سامنے، خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے کہ فرزند کے سامنے، جوان بیٹے کے سامنے بوڑھے باپ کا جنازہ ہو۔ کہتے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہے، اتنا مجبور ہے امام کہ اپنے باپ کے جنازے پر سایہ بھی نہیں کر سکتے۔ امام باقر فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ پھوپھی اماں نے ایک مرتبہ متوجہ کیا، فرماتی ہے اے سجاد میرے لال یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، اے لال لگتا ہے تیرے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ کہتے امام سجاد فرماتے اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں میں سجاد کتنا مجبور ہوں، اے پھوپھی اماں میری آنکھوں کے سامنے فرزند رسول کا جنازہ ہے، جس کے لبوں کا بوسہ پیغمبر دیتے ہو، جسے پیغمبر اپنی پشت پر سوار کرتے ہو، جس کے جھولے کو ملک نے جھلایا ہو۔ اے پھوپھی اماں ارے میرے بوڑھے باپ کا جنازہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے، اے پھوپھی اماں میں سجاد اتنا مجبور ہوں، اے پھوپھی اماں میں اپنے بابا کے جنازے پہ سایہ بھی نہیں کر سکتا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب قافلہ کوفے کو جا رہا تھا، کہتا ہے ایک جگہ پر قافلہ رکا، ایک جگہ پہ قافلہ رکتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب قافلہ رکتا ہے میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سید سجاد کے نزدیک بیٹھا ہے، جہاں جہاں سے زخموں سے خون بہ رہا ہے، جہاں جہاں سے زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ بچہ گریہ کرتا جاتا ہے، خون کو صاف کرتا جاتا، یہی کہتا بابا مجھ سے آپ کے زخم دیکھے نہیں جاتے، بابا اے بابا میں آپ کے زخموں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ارے میں عرض کروں گا اے مولا امام باقر، اے مولا امام باقر، کم سے کم آپ کو اتنی تو اجازت مل گئی تھی کہ آپ اپنے بابا کے نزدیک تو پہنچ گئے۔ ہائے میں قربان جاؤں سکینہ، جس کے بابا کا جنازہ کربلا میں باپ کا سر نوک نیزہ پر جگہ جگہ پہ پھرایا جا رہا ہے، مگر سکینہ باپ کے نزدیک نہیں جا سکتی، سکینہ باپ کے پاس نہیں جا سکتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا تجھے واسطہ دیتے ہیں چاردہ معصومین کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں پنجتن پاک کا۔ اے پروردگار پالنے والے ہمارے اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدایا تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا، پروردگار پالنے والے
ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے. پروردگار پالنے والے ہم سب کو بھی جلد از جلد جنت البقیع کی زیارت نصیب کر دے. خدا یا جنت البقیع پر ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے. پروردگار یہ مریضی بیماری جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اس بیماری کو ختم کر دے. معبود جو مریض و بیمار گھروں میں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی پروردگار ان سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے. پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے. پروردگار پالنے والے جو اس اولاد کی پروردگار حاجت ہے اہل بیت اطہار کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عنایت کر دے. معبود جنہیں اولاد دی ہے نیک و صالح بنا دے. خدایا ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے. ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے. پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں چاہردہ معصومین کے صدقے میں حج و زیارات کے راستوں کو کھول دے. پروردگار جو رکاوٹیں آئی ہیں وہ کھول دے. معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا. پروردگار جن کے بھی دلوں میں تمنا ہے معصومین کی بارگاہوں میں آنے کے ان سب کو وہاں آنا نصیب کر دے. آخر میں التجا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے لیے جو گزارش کی گئی ہے کہ بہرحال یہ چند نام ہیں کہ جن کے پہلے آپ لوگوں نے فاتحہ پڑھا تھا ان لوگوں کے لیے یہ فاتحہ بہرحال پڑھ دیجیے. مرحوم پیار علی بھائی، موسیٰ بھائی عبداللہ اور بادامی فیملی کے تمام مرحومین، ماسانی فیملی کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بائی، پیر بھائی، ہاشم فیملی کے مرحومین اور بابل فیملی کے تمام مرحومین، ورتے جی کے تمام فیملی کے مرحومین اور شراف فیملی کے تمام مرحومین اور جملہ قبر المومنین المومنات اور ایسے حضرات کے جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے اور تمام آپ سب کے جتنے مرحومین ان سب کو یاد کرتے ہوئے تمام شہداء، تمام علماء، تمام صلحاء ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. زيارة إمام محمد باقر عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها الباقر بعلم الله. السلام عليك أيها الفاحص عن دين الله. السلام عليك أيها المبين لحكم الله. السلام عليك أيها القائم بقسط الله. السلام عليك أيها الناصح لعباد الله. السلام عليك أيها الداعي إلى الله. السلام عليك أيها الدليل على الله. السلام عليك أيها النور الساطع. السلام عليك أيها البدر اللامع. السلام عليك أيها الحق الأبلع. السلام عليك أيها الحق الأبلج. السلام عليك أيها السراج الأسرج. السلام عليك أيها النجم الأزهر. السلام عليك أيها الكوكب الأبهر. السلام عليك أيها المنزه عن المعضلات. السلام عليك أيها المعصوم من الزلالات. السلام عليك أيها المعصوم من الزلات. السلام عليك أيها الزكي في الحسب. السلام عليك أيها الرفيع في النسب. السلام عليك أيها القصر المشيد. السلام عليك يا حجة الله على خلقه أجمعين. أشهد يا مولاي أنك قد صدعت بالحق صدعا وبقرت العلم بقرا ونشرته نشرا لم تأخذك في الله لومة لائم وكنت لدين الله مكاتما وقضيت ما كان عليك فأخرجت أولياءك من ولاية غير الله إلى ولاية الله وأمرت بطاعة الله ونهيت عن معصية الله حتى قبضك الله إلى رضوانه وذهب بك إلى دار كرامته وإلى مساكن أصفيائه ومحافرة أوليائه. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.